بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پریشانیوں سے متعلق خدائی ضابطوں کو سمجھیں۔ پریشانیاں گناہوں، نافرمانی کی سزا بھی ہوتی ہیں جو بندے کو رجوع اللہ کروا کر آخرت کی بڑی سزا سے بچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، اور پریشانیاں صبر کا امتحان بھی ہوتی ہیں، جو امتحان بندے کو آخرت میں اونچے مقامات، بلند درجات تک پہنچانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اگر پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی اور گناہ کی سزا ہے تو صرف مادی تدبیروں اور زبانی وظائف کے ذریعے کبھی ان کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ فرائض کی کوتاہیاں وظائف سے پوری نہیں ہوتیں۔ یہ ایسا ہے جیسے گھر کے اندھیرے میں گم ہو جانے والے سامان کو باہر کی روشنی میں تلاش کرنا۔ لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے، جس اللہ کی طرف سے یہ سزا آئی اسی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ رجوع اللہ کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام سوچ بدلنا ہوگا۔ اچھے عمل اچھی زندگی، برے اعمال بری زندگی۔ نمبر 2، عمل کو بدلنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا، فرائض، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی۔ نمبر 3، دعا، اذکار، وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہوگی۔ تمام پریشانیوں اور مشکلات کا یقینی حل۔ نمبر 1، سوچ بدلیں۔ نیک عمل بہت بڑی طاقت ہے، اس کی طاقت کو سمجھیں۔ انسان کے اچھے برے اعمال انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ برے اعمال جیسے بڑی بڑی مصیبتوں، پریشانیوں کا ذریعہ بنتی ہیں، ایسے ہی اچھے اعمال بڑی بڑی پریشانیوں سے نکال لیتے ہیں، کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں، دنیا جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، زندگی غموں، ٹینشنوں، پریشانیوں سے پاک حیات طیبہ بن جاتی ہے۔ 25 برے اعمال بڑی بڑی مصیبتوں، مشکلات کا ذریعہ ہیں، اس کو سمجھیں، ان سے بچیں اور بچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کر لیا جائے، خیانت فرد کی ہو، مشترک اموال یا قومی اثاثے کی۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے، عبادات میں حیلے بہانے کرنا اور بوجھ سمجھنا۔ نمبر 4، علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، یعنی علم کا غلط استعمال۔ نمبر 5 اور 6، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ نمبر 7 اور 8، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، قطع رحمی، قطع تعلق، رشتوں کا خیال نہ کرنا، خاص طور سے ماں باپ پر ظلم کرنا۔ نمبر 9، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچانے لگے، یعنی شاعر کی توہین۔ نمبر 10، قوم کی سرداری فاسق کرنے لگے۔ نمبر 11، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے، یعنی عوام کا ووٹ ڈالنے میں شرعی تعلیمات کا خیال نہ کرنا۔ نمبر 12، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، یعنی عہدے، منصبیں، دینداری کو نظر انداز کرنا۔ نمبر 13، گانے والی عورتوں اور ساز و باج کا رواج ہو جائے، یعنی بے حیائی، فحاشی اور یعنی جنسی بہرہ روی۔ نمبر 14، شراب عام پی جانے لگے۔ نمبر 15، اور امت کے بعد کے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین کے دھس جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مسلسل آفات و بلاؤں کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے، اس کے موتی پے در پے جلدی گرنے لگیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نمبر 16، جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 17، جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 18، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے۔ نمبر 19، جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ نمبر 20، جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ نمبر 21، جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے اس کو قحط اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ نمبر 22، جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے اس پر رعب یعنی خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 23، جس نے بھی سود سے مال بڑھایا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال گھٹ جائے گا۔ نمبر 24، لوگوں کو گناہ اور نافرمانی سے نہ روکنا بھی بلاؤں اور آفتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 25، گناہوں سے نہ بچنے، گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر باہمی اختلاف، نفرتوں، عداوتوں کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.